الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا، وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، اور خطبے میں وعظ و نصیحت میں ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ ہمارے دل کانپ گئے. وجلت منها القلوب، ان باتوں کو سن کر، ان قیمتی اور انتہائی بلیغ نصیحتوں کو سن کر ہمارے دل کانپ گئے. موعظۃ بلیغۃ، انتہائی جامع، اہم، قیمتی، مبارک بات ہے. الفاظ مختصر لیکن معانی اور مفاہیم بہت زیادہ، جس کو کہا جاتا ہے دریا درکوزہ. دریا درکوزہ، الفاظ تو بہت چھوٹے اور مختصر لیکن معانی بہت دقیق، بہت جامع. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان باتوں کو سن کر ہمارے دل کانپ گئے، جس کو کہا جاتا ہے دل دہل گیا. وذرفت منها العیون، اور ہماری آنکھیں برس پڑی، ہم زار و قطار رونے لگے. اور پھر ہم نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تو گویا کسی کو رخصت کرنے والے کسی نصیحت، کأنہا موعظۃ مودع. آپ یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ نصیحت فرما رہے ہیں. ایسے یہ نصیحتیں اور یہ باتیں تو وہ لوگ کہتے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں جب کسی کو رخصت کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بس یہ آخری ملاقات ہے، پھر ملاقات نہیں ہوگی. تو پھر آدمی اس موقع پر کیا نصیحتیں کرتا ہے اور کیسی کیسی باتیں کہتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی سے رخصت ہو رہا ہو، کسی کو رخصت کر رہا ہو، اور پھر یہ امید نہ ہو کہ آئندہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس موقع پر کوئی نصیحت کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، کوئی وصیت کرتا ہے، تو جو اہم بات اس کے نزدیک ہوتی وہی تو کہتا ہے. تو آپ ہم کو اس انداز سے نصیحت کر رہے ہیں
گویا کہ آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں یا ہم سے آپ رخصت ہو رہے ہیں. یہ ہماری آپ کی آخری ملاقات ہے. کأنها موعظة مودع فأوصنا فأوصنا. تو ہمیں اور وصیت فرمائی، ہمیں اور نصیحت فرمائی، ہمیں اور اہم قیمتی اور ہمارے لیے جو دنیا اور آخرت میں بے انتہا مفید ہو وہ باتیں ارشاد فرمائی. فأوصنا فأوصنا. اب درخواست کی جا رہی ہے، صحابہ کی طرف سے گزارش کی جا رہی، درخواست کی جا رہی کہ ہمیں وصیت فرمائی. چنانچہ ان کی اس درخواست پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باتیں ارشاد فرمائی. کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ 4 باتیں. اب اندازہ لگائیں، جب ایسے نازک موقع پر گزارش کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے، فرمائش کی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ 4 باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ کتنی اہم اور کتنی قیمتی ہوں گی. اس میں پہلی وصیت کیا تھی؟ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ. میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ تم بہر صورت تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رہو. بہر صورت، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، فقر و تنگ دستی میں ہو، فراخی اور کشادگی میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، تقوی کے ساتھ رہو، پرہیزگاری کے ساتھ رہو. اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ. اور تقوی یہی وصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سب کو کی. یہاں تو اللہ کے نبی فرما رہے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتا ہوں. میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی حکم تم سے چھوٹنے نہ پائے اور اللہ کا کوئی حکم تم سے ٹوٹنے نہ پائے. اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر ہمت اور حوصلہ کر کے ان کو پورا کرو، تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے، اور اس کے نواہی و زواجر سے جان لڑا کر کے بچو، چاہے تمہارا نفس اس کا کتنا تقاضا کر رہا ہو، اس کی طرف کتنا کھینچ رہا ہو، اور نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل پر کتنے آرے چل رہے ہوں، اور تمہاری آرزوں اور تمناؤں کا کتنا خون ہو رہا ہو، تم بہر صورت تقوی اختیار کرو. یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. ہم نے وصیت کی ہے، تاکید کی ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اسی بات کی تمہیں بھی تاکید کر رہے ہیں. وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں، ہم نے ان کو وصیت کی ہے، اور جس بات کی ان کو وصیت کی ہے اسی بات کی تم کو بھی وصیت کر رہے ہیں. کیا؟ ان اتقوا اللہ، ان اتقوا اللہ، متقی و پرہیزگار بن کر جیو، اللہ سے زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر ڈرتے رہو. تمہیں اس بات کا استحضار رہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، میرا اللہ اس کو جانتا ہے اور اس کو محفوظ کر رہا ہے. خیر ہوگا تو اس کی جزا مجھے ملے گی، شر ہوگا تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اللہ تبارک، اتنا اہم موضوع ہے تقوی کا، تقوی کے ساتھ جینے کا. تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی انسان کے اندر پائی جانے والی ایک استعداد ہے، ایک ملکہ ہے، ایک قوت ہے جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنا، اس کے نواہی و زواجر سے بچنا آسان کر دیتا ہے. ایک استعداد اور ملکہ ہے جس کی برکت سے اللہ کی مرضیات پر چلنا اور اس کی نامرضیات سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ قوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ استعداد اور یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے محنت اور مجاہدے سے.
محنت اور مجاہدے سے اللہ کا ایک حکم آیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس حکم کو پورا کریں۔ نفس رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے، شیطان رکاوٹیں ڈال رہا ہے، نفس ٹال مٹول کر رہا ہے، کب ہمتی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اب اس وقت آپ مجاہدے سے کام لیں، ایک لات شیطان کو مارے، دوسرا لات نفس کو مارے، اور اللہ کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر آگے بڑھ جائیں۔ یہ محنت، یہ مجاہدہ ہے، ایک غلط کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مت کرو، لا تقربوا الزنا، لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ تعالیٰ منع کر رہے، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو۔ نفس کھینچ رہا ہے اس کی طرف، نفس کھینچ رہا ہے، نفس تقاضا کر رہا ہے، اور شیطان بھی پمپنگ کر رہا ہے، چلو چلو، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، استغفار کر لینا، توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، بڑی لذیذ چیز ہے، بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف ہے۔ نفس الگ کھینچ رہا ہے اور شیطان الگ انجیکشن مار رہا ہے، لیکن اس وقت آپ ہمت کریں اور حوصلہ کریں، میری جان آئے گی لیکن میں اللہ کا یہ حکم نہیں ٹوٹنے دوں گا، میری جان چلی جائے گی، میرے دل پر آرے چلیں گے، میری آرزوؤں اور تمناؤں کا خون ہوگا، میری جذبات خاک میں ملیں گے، لیکن میں اللہ کا یہ حکم نہیں ٹوٹنے دوں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ جب بندہ اس طرح سے مجاہدہ کرتا ہے، ہمت سے کام لیتا ہے، حوصلے سے کام لیتا ہے، تو اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنا، نامرضیات سے بچنا، اس کے احکام اوامر کو پورا کرنا، اس کے نواہی و زواجر سے بچنا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے، نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اسی استعداد کو پیدا کرنے کے لیے، اسی قوت کو اپنے اندر حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مہینے کے روزے کا کورس دیا۔ ایک مہینہ روزہ رکھواتے ہیں نا، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھواتے ہیں نا، اور کیا کہا؟ لعلکم تتقون، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، روزہ رکھوا کر تم کو بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، تمہیں تڑپانا مقصد نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی استعداد پیدا کرنا مقصد ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کے اور اس کے منع کردہ امور سے بچ کر اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے چہیتے اور اللہ کے پیارے بن جائیں۔ تو صحابہ کی فرمائش پر، ان کی درخواست پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی وصیت کیا فرمائی؟ اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کہا اوصنی یا رسول اللہ، اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو، جس حال میں رہو، متقی بن کر رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرتے رہنے کا کیا مطلب؟ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، اللہ کا کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں اس حدود سے تجاوز نہ کرنے پا۔ اتق اللہ حیثما کنت، اور مختلف مواقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ الفاظ میں اور الگ الگ انداز میں اسی بات کی وصیت فرمائی ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ توجہ سے سنیں تو ایک بات بتاؤں، تقوی کا سب سے کم درجہ کیا ہے؟ تقوی کا سب سے کم درجہ، تقوی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچے۔ تقوی کا سب سے ادنا درجہ یہ کہ آدمی کفر سے بچے۔ تقوی کا سب سے ادنا درجہ یہ کہ آدمی نفاق سے بچے۔ یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ کہ آدمی کفر سے بچے، شرک سے بچے۔ ایک شخص ہے
موحد ہے، شرک سے بچتا ہے، کفر سے بچتا ہے، نفاق سے بچتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض حج نہیں کرتا، کوئی بھی اچھا اور بھلا کام نہیں کرتا، لیکن شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، یہ بھی متقی ہے لیکن ادنا درجے کا متقی ہے، یہ بھی متقی ہے لیکن ادنا درجے کا متقی ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ شرک سے بھی دور ہے، کفر سے بھی دور ہے اور نفاق سے بھی دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام و اوامر کو پورا کر رہا ہے اور نواہی و زواجر سے بچ رہا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کا متقی۔ اور ایک ہے حلال کو کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، لیکن وہ چیزیں جن کے اندر شبہ حلال کا ہے لیکن حرام ہونے کا پہلو بھی اس کے اندر ہے، جس کو کہا جاتا ہے مشتبہ، جس کو کہا جاتا ہے مشتبہ۔ اگر کوئی آدمی اس مشتبہ سے بھی بچتا ہے، یہ بالکل اعلیٰ درجے کا نمبر 1 کا متقی ہے، جس کو کہا جاتا ہے ورع۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تقویٰ سے اونچا درجہ ہے کس کا؟ ورع کا۔ ورع کہ آدمی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر حلال ہونے کا شبہ، یعنی حلال ہیں لیکن حرام ہونے کا شبہ ہے، تو اس شبہ سے بچنے کے لیے آدمی اس کو نہیں کرتا کہ کہیں حرام نہ ہو، اس لیے تقویٰ کا معیاری درجہ۔ چنانچہ وہ حرام سے بھی بچتا ہے، مکروہ تحریمی سے بھی بچتا ہے، مکروہ تنزیہی سے بھی بچتا ہے، مشتبہات سے بھی بچتا ہے، اور فرائض کو بھی پورا کرتا ہے، واجبات کو بھی پورا کرتا ہے، سنن مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے، نوافل وغیرہ بھی بہت حد تک اس کی زندگی میں ہے۔ یہ ہے اعلیٰ درجے کا متقی، اعلیٰ درجے کا متقی، اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔ تو یہ تقویٰ کے درجات ہیں۔ اور قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں، 200 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں، 200 سے زیادہ آیتیں قرآن میں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو تقویٰ کے ساتھ رہنے اور جینے کی تاکید فرمائی، اور تقویٰ نہ اختیار کرنے کی صورت میں بڑی بڑی وعیدیں ہیں، اور تقویٰ کے ساتھ جینے پر دنیا اور آخرت میں بڑے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ ہے، بڑے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ ہے۔ دوسری وصیت کیا فرمائی؟ فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ۔ اگر اتفاق رائے سے تمہارا کوئی بڑا مقرر ہو گیا، اس کو امیر کہا جاتا ہے، اتفاق رائے سے تمہارا کوئی بڑا مقرر ہو گیا، تمہارا کوئی امیر اور ذمہ دار مقرر ہو گیا، تو چاہے وہ کالا کلوٹا بیگن لوٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرو، جب تک اس کی کوئی بات خلاف کتاب و سنت نہیں ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کا کہا مانو، اور اس کی کسی بات سے سرتابی نہ کرو، بغاوت نہ کرو۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، چاہے تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ مقرر کر دیا گیا، اگر اس کو ذمہ دار بنا دیا گیا تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اس کا کہا مانو۔ کب تک؟ جب تک وہ کوئی بات خلاف کتاب و سنت نہیں کہتا، اور اگر اس کی کوئی بات خلاف کتاب و سنت ہے تو لاٹھی لے کے مت کھڑے ہو جاؤ، اس کے خلاف میٹنگ مت کرنا شروع کر دو، اس کے خلاف بغاوت نہ کرو، بلکہ حکمت کے ساتھ اس کو سمجھاؤ، اس کو بجھاؤ، اس کو نصیحت کرو۔ تم نہیں پہنچ سکتے، جن لوگوں کی پہنچ ہے ان کے ذریعے سے وہاں تک بات پہنچاؤ، اور اس کے لیے دعائے خیر کرو، اس کے لیے دعائے خیر کرو، ہدایت کی دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ذمہ دار سے بغاوت اور اس کے احکام نافذ کردہ احکام کی خلاف ورزی، اس کی وجہ سے اتحاد ٹوٹتا ہے، اتحاد ٹوٹتا ہے، آپس میں تفرقے بازی ہوتی ہے، اور پھر معاملہ قتل اور خوریزی، فتنہ و فساد تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو، اور جو تمہارا ذمہ دار ہے، جو تمہارا ذمہ دار ہے اور اس کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کتاب و سنت سے ٹکرا نہیں رہے ہیں تو پھر اس کا بھی کہا مانو، اس کی بھی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری نصیحت یہ فرمائی۔ اور آج دیکھیے اپنے مسئولین اور ذمہ داروں سے بغاوت کے نتیجے میں دنیا میں قتل و خوریبی، فتنہ و فساد، مار دھاڑ، بد امنی، خوف اور دہشت، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، اس کا مظاہرہ کر لیں۔ اور اگر آپ کا امیر واقعتاً ہی باغی ہے تو پھر حکمت کے ساتھ کہ جو نقصان اور جو ضرر اس وقت ہے اس کو ہٹانے، اس کی خلاف ورزی کی صورت میں اس سے بڑا مقصدہ پیدا ہو جائے گا، حکمت کے ساتھ۔ اور تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں کا جو زندہ رہے گا نت نئے فتنے اور اختلافات دیکھے گا۔ کوئی کہے گا یہ بھی دین ہے، یہ بھی کرو، کوئی دین کے نام پر کچھ پیش کرے گا، کوئی دین کے نام پر کچھ پیش کرے گا، کوئی اپنی پارٹی بنائے گا، کوئی اپنی جماعت بنائے گا، اور انسان حیران و سرگردہ ہے کہ یہ بھی قرآن سے دلیل لا رہا ہے، وہ 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 اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے، میں جاؤں کدھر؟ آج یہی صورتحال ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات اس وقت فرمائی تھی آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنی جماعتیں، کتنی پارٹیاں ہیں، سیاسی اعتبار سے جو ہے ان کو چھوڑیے، دنیاوی اعتبار سے جو ہے ان کو چھوڑیے، دینی اعتبار سے دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ناجیہ ہوگا جو جنت میں جائے۔ اب بتائیں آدمی فیصلہ کیسے کرے گا؟ تو اسی کی پیشین گوئی فرمائی انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں کا جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات امت میں دیکھے گا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام پھر ہم جائیں کدھر، رہیں کس کے ساتھ؟ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم اپنے اوپر میرے طریقے کو، میرا جو طریقہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرے طریقے کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو۔ میں جس راستے پر چل رہا ہوں، میرے ابو بکر جس راستے پر چل رہے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے عمر، میرے عثمان، میرا علی جس راستے پر یہ چل رہے ہیں اس راستے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اور کیسے لازم کر لو کہ کوئی تم کو اس راستے سے ہٹانا چاہے تو ہٹا نہ سکے، اس نعمت کو تم سے کوئی چھیننا چاہے تو چھین نہ سکے۔ اور یہی وہ راستہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ہے نجات کا راستہ اور یہ ہے راہ حق، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور مضبوطی سے تھامنے اور پکڑ لینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب تعبیر اختیار فرمائی، فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، عضوا علیہا بالنواجذ۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، گوشت پکا تھوڑا سا کڑا ہے، یا گوشت بھونا گیا تھوڑا سا کڑا ہے، آپ اس سے کاٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، نہیں کٹ رہا ہے، نہیں کھینچ رہا ہے، پھر کہاں دباتے ہیں، کہاں سے پکڑتے ہیں؟ پکڑتے ہیں نا، یہاں سے نہیں کھینچ سکتے آپ، پکڑتے یہ دانت باہر آ جائے، پھر کہاں پکڑتے ہیں؟ یہاں والے دانت سے پکڑتے ہیں، پھر زور سے کھینچتے ہیں۔ ایسے بھی کسی چیز کو پکڑنا ہوتا ہے، کپڑا ہے اور کوئی چیز ہے تو یوں کھینچتے ہیں، یہاں نہیں پکڑتے، یہاں۔ تو نواجذ اسی دانت کو کہتے ہیں، عضوا علیہا بالنواجذ، میرے طریقے کو
اور میرے صحابہ کے طریقے کو نواجذ سے یعنی ان باتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو کہ ان کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے، ان کا طریقہ تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ فرمایا اختلافات کے ماحول میں، فتنوں کے دور میں تمہارے لیے راہ نجات وہی ہے جس پر میں ہوں اور میرے خلفائے راشدین۔ چوتھی اور آخری نصیحت فرمائی، ایاکم ومحدثات الامور، ایاکم ومحدثات الامور، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، سنت کے نام پر ایجاد کیے گئے نئے نئے طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا، دور رکھنا۔ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، سنت کے نام پر جو نئے نئے طریقے امت میں ایجاد کیے جا رہے ہیں، کیے جا چکے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اور ان کو ثواب سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اجر و ثواب کی امید پر کوئی ایسا کام کیا جائے جس کی کوئی نظیر اور مثال دور نبوت میں نہیں رہی ہے، دور صحابہ میں نہیں رہی ہے، دور تابعین میں نہیں رہی ہے۔ جب دور نبوت میں نہیں تھی، دور صحابہ میں نہیں تھی، دور تابعین میں نہیں تھی، تو اب کہاں سے آ گئی؟ اب کہاں سے آ گئی؟ فرمایا ان تین ادوار میں جو چیز نہیں تھی، دین کے نام پر نہیں کی جا رہی تھی، بعد میں لائی گئی ہے، فرمایا وہ دین نہیں، وہ بدعت ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اگر ایک شخص گناہ گار ہے، بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہے، شراب پیتا ہے، خدا نخواستہ زنا کرتا ہے، سود لیتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ شخص آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ توبہ کر لے گا، اس گناہ سے باز آ جائے گا۔ کیوں؟ وہ کر رہا ہے لیکن اس کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بدعت میں مبتلا ہے، اگر کوئی شخص بدعت میں مبتلا ہے تو وہ بدعتی ہی بن کر کے مرے گا، بدعتی ہے تو بدعتی ہی بن کر کے مرے گا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو غلط اور گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ تو اس کو ثواب کا کام سمجھ کر، دین سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ اسی لیے بدعت سے توبہ کرنے والے بہت کم ملیں گے، گناہ سے توبہ کرنے والے، معصیت سے، نافرمانی سے توبہ کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے۔ کل کا پاپی اور گنہگار آج کا ولی اللہ اور متقی، لیکن بدعتی آپ دیکھیں گے بدعتی ہی رہتا آخری سانس تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو غلط سمجھتا ہی نہیں، وہ تو ثواب سمجھ کر کے، اجر و ثواب کی امید سمجھ کر کے، دین سمجھ کے کر رہا ہے، پھر وہ توبہ قائم ہو گئی۔ تو یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور مبتلا، بدعت میں مبتلا شخص بسا اوقات ایمان بھی چھوڑ کے جاتا ہے، ایمان بھی چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی فرمائش پر، ان کی درخواست پر یہ 4 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت تقوی، تقوی، تقوی۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا دوست کون ہے؟ جی، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا چہیتا، اللہ کا پیارا، اللہ کا مقرب، اللہ کا محبوب کون ہے؟ متقی۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کی مرضیات پر چلنے والے، نامرضیات سے بچنے والے، گناہوں سے دور رہنے والے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا ان اولیاؤہ الا المصلون، نماز پڑھنے والے اللہ کے ولی۔ نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے، روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، حج اور عمرہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ان تمام عبادات کی روح اور اس کی جان، اس کا مغز، اس کا خلاصہ اور لب و لباب کیا ہے؟ تقوی، تقوی ہے۔ نماز پڑھنے سے مقصد بندہ متقی بن جائے،
روزہ رکھنے سے مقصد بندہ متقی بن جائے، حج اور عمرہ کرنے سے مقصد بندہ کیا ہو جائے؟ متقی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کی مرضیات پر چلنے والا اور نامرضیات سے بچنے والا بن جائے۔ تو پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ تقوی اختیار کرو۔ دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ اپنے اوپر جو مقرر ہے ذمہ دار بڑا، چاہے اس کو جس نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہو، حدود شرع میں رہتے ہوئے اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے ساتھ خیر خواہی، اور اس کی طرف سے اگر کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے تو اس کو نصیحت، سمجھانا بجھانا اور اس کے لیے دعائے خیر کرنا۔ اور تیسری چیز کہ اختلاف کے ماحول میں بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے طریقے کو معلوم کرے اور اس پر جمع رہے، آڑا رہے اور سر منہ اس سے ہٹنے نہ پائے۔ اور چوتھی نصیحت کیا ہے کہ دین کے نام پر اجر و ثواب کا امیدوار بن کر کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرے جس کی نظیر اور مثال خیر القرون میں نہیں رہی۔ اور آج اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دین کے نام پر وہ کی جا رہی ہیں، اور وہ آدمی بھی کرتا ہے جو کبھی مسجد نہیں آتا، روزہ نہیں رکھتا، رمضان میں حج اور عمرہ نہیں کرتا، ذکر و تلاوت نہیں کرتا، وہ عبادت کر رہا ہے۔ جیسے 12 وفات جس کو 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے بھی گزرا ہے کہ تعزیہ داری وغیرہ وہ دین ہی کے نام پر سب ہو رہا ہے نا، اور لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور پھر آدمی مر جاتا ہے تو تیجا اور 40واں اور برسی اور پتہ نہیں کیا کیا، سب اس کو شریعت اور دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، اور ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے، جاہلانہ رسم و رواج سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، تقوی کے ساتھ رہیں، اللہ کے متقی و پرہیزگار بندوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو شامل فرما دیں، ہمارے اس میں بیٹھنے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنائیں، ہماری اور پوری امت کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.